نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا میرا موضوع اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کی شرائط، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ جو سامعین مجھے سن رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی لحاظ سے معلومات آپ کو پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے چند روایات آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے یا اس کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے تو ایک ایک دن کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی حج نہیں کہ جو قبول ہی نہیں ہوتے، بلکہ مقبول حج کا اور مقبول عمرے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ ہم لاکھوں روپے لگا کر یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں، لیکن اندر سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو حج قبول بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک دن کے بدلے، جو 10 دن رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک دن کے بدلے ہمیں ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے ایک دن کے بدلے اتنا ثواب رکھا، تو سوچئے جب روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جب میزان کے وقت، ترازو کے وقت، جب ہمارے نیکیوں کے پلڑے زیادہ ہو جائیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں دیکھا جائے گا کہ عمرے حج عمرے اتنے زیادہ ہیں، تو بندہ پریشان ہو جائے گا، یا اللہ کہ مجھے پوری زندگی میں نہ تو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، نہ میں نے عمرہ کیا، نہ میں نے حج کیا، تو یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوب انسان کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس اعتکاف جو بیٹھا تھا، جو رمضان المبارک میں تو اعتکاف بیٹھا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے، میں نے تو نے اس کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمایا۔ آج رمضان المبارک میں ایک شخص اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، تو روز محشر جب اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر رمضان تو آخری رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن تھے اس میں تو اعتکاف کرتا تھا، تو اعتکاف میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا تھا، میرے سے باتیں کرتا تھا، میرے سے مغفرت طلب کرتا تھا، ہم نے اس کے بدلے ہر ایک دن کے بدلے تجھے ایک عمرے اور ایک حج کی سعادت حاصل فرمائی، کہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی شرائط یہ ہے کہ عاقل ہونا ضروری ہے، بچہ عقل رکھتا ہو، اس میں مسجد کے احترام کی، یا جو مائیں بہنیں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں انہیں اس کے پورے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بالغ ہونا لازمی نہیں، اتنا کافی ہے کہ بچہ عاقل ہو، عاقل بچہ ہو، بالغ ہونا کوئی شرط نہیں۔ نابالغ بھی بچہ ہو تو وہ عقل فہم رکھتا ہو، مسجد کے ادب و احترام کا خیال رکھتا ہو تو وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ ایک بزرگان دین کا قول ہے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اعتکاف کے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ یہ نفلی اعتکاف ہے، یہ سنت موقدہ اعتکاف ہے، کہ سنت موقدہ فی الکفایہ،
یہ اعتکاف سنت موقدہ فی الکفایہ ہے کہ یعنی پورے محلے میں سے ایک دو یا دو تین شخص اعتکاف بیٹھ جائیں تو پورے محلے کا اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اس کی جو سی یہ شرائط میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اعتکاف بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص ساری زندگی محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکا، وہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑ کر رکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہمارا رابطہ جڑ جائے گا، وہ 10 دن میں کرتے کیا ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دینی مسائل جو ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ تو کتنا خوب دینی مسائل، دینی تعلیم سیکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی بیٹھے تو صحیح، آج کل کے نوجوان ملت اعتکاف بیٹھتے ہیں تو پھر بھی دنیاوی باتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ بہت سخت اس کی وعید بھی آئی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہیں کی جائیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ پہلے تو سہولتیں بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ آج کا نہیں چل رہا کہ اعتکاف بیٹھنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے جو پہلے بھی انبیاء کرام تھے وہ بھی اعتکاف کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ان دونوں باپ بیٹوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے بیت اللہ شریف کی صفائی کرنی ہے، میرے گھر کا خیال رکھنا ہے، اور جو ادھر اعتکاف کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ بات آ گئی نا اعتکاف کی، جو اعتکاف کرتے ہیں، جو رکوع سجود کرتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی۔ بہت بڑے انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے خلیل، ان کی ڈیوٹی رب ذوالجلال نے لگائی ہے کہ کوئی بھی جو ان سے آپ نے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے کہ اعتکاف کا سلسلہ تب سے چلتا آ رہا ہے۔ اولیاء کرام، انبیاء کرام، شہداء، صحابہ کرام، یہ سب اعتکاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رمضان کے آخری دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سے رمضان میں کوئی کمی کجی ہو جاتی ہے جس سے آپ کی وہ عبادت جو ہوتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ اعتکاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ، میں نے تمہیں جو رمضان کے روزے چھوٹے تھے اس کا بھی ثواب عطا فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں جو قبول نہیں ہوئے تھے اس کا بھی ثواب عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما کر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی شان ہے کہ وہ کن کہے تو یہ دنیا بن جاتی ہے، وفایا کن کہے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، آج کے لوگ اتنی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمارے سوچو وہم میں، گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ آج کے لوگ دنیاوی باتیں اتنی دنیا میں جو ڈوب جائیں گے۔ ڈوبتے ہوئے کو صرف ایک تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ تو جو شخص مجھے سنتا ہے اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ جو مسائل سیکھیں اگلوں کو بھی سکھائیں۔ آپ جب مسائل سیکھتے ہیں، جو ان سے مسائل ہوتے ہیں وہ آپ سیکھتے ہیں، میں جیسا کہ روز آپ کو آ کر بتاتا ہوں، باقاعدگی کے ساتھ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہوں، اور جو مجھے سنتا ہے خدا را اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ آج کی جو دنیا چل رہی ہے، آج کے لوگ اتنی دنیا میں ڈوب چکے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ اس کو آگے شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مسائل پتہ چلیں۔ یہ شرعی مسائل ہیں، ان کو سیکھنا ہمارے پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کرنا کی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ تمام نوجوان آج عصر کے بعد اعتکاف
شروع ہو جائے گا، سارے احباب جمعے کے وقت ہی مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پر درود پاک پڑھیں، تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک جو اس کلام پاک پڑھا میں نے کہا اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما کر لوگوں کو عمل کرنے، اور پہلے مجھے اور پھر بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج ہم سے مغفرت کا عشرہ بھی جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو چند گھڑیاں باقی ہیں اس میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 دن گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔